اس جلال کے تیور کا نام ہے، عباس اس جلال کے تیور کا نام ہے، جو دھوپ کے بدن سے بھی سایہ نکال لے، جو دھوپ کے بدن سے بھی سایہ نکال لے۔ اب تک کسی یزید کی ہمت نہیں ہوئی، اب تک کسی یزید کی ہمت نہیں ہوئی، پرچم سے بڑھ کر مشق سکینہ نکال لے، پرچم سے بڑھ کر مشق سکینہ نکال لے۔ نعرے سلوات۔ دریا پہ علمدار کا قبضہ ہے ابھی تک، دریا پہ علمدار کا قبضہ ہے ابھی تک، فوجوں کی روانی میں یہ لکھا ہے ابھی تک، فوجوں کی روانی میں یہ لکھا ہے ابھی تک کہ عباس کے علم میں مشکیزہ نہیں ہے۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، اور عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا حساب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے
جواب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر اور آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے کوئی نہیں لکھ سکا ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا صلوات پر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حضرات گرامی قدر و عزاداران مظلوم کربلا، آج محرم کی 7 تاریخ اور یہ امام بارگاہ محمد ظفر علی بیگ لال قبر رامپور کی 7ویں مجلس نشر ہو رہی ہے، جو آپ دا میسج آف کربلا یوٹیوب چینل سے سماعت کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج 7 محرم اور پیغامات کربلا کے عنوان سے یہ مجالس جو آپ لوگوں تک نشر کی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ بہت مختصر سے وقت میں بہت ساری گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن کچھ ایسے میسیجز ہیں جو مجلسوں کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچانے ہیں۔ پیغامات کربلا کیا ہے؟ ہم لوگوں کے اندر جو شہادت حسین سے حرارت پیدا ہو رہی ہے، مومنین کے دلوں میں جو حرارت پیدا ہو رہی ہے، جو کبھی سرد نہ ہونے والی ہے، یہ ان پیغامات کربلا کی وجہ سے ہے جو کربلا کے میدان میں کربلا کے ساتھیوں نے ہم لوگوں کو دیا ہے۔ آج جناب قاسم کا تذکرہ کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بہت زیادہ گفتگو نہ کر کے، بہت ساری تمہید نہ باندھ کر کے، میں سیدھا ڈائریکٹلی گفتگو پہ آ رہا ہوں کہ جب ہم میدان کربلا میں پہنچتے ہیں تو ایک سے ایک کیریکٹر وہاں موجود ہے۔ جناب حر، جناب حبیب ابن مظاہر، جناب جون، جناب حریر حمدانی، خاندان بنی ہاشم سے جناب حضرت عباس، جناب علی اکبر، جناب علی اصغر،
جناب عون، جناب محمد، جناب قاسم، یہ سب وہاں پر جو الگ الگ کردار ہیں، یہاں پر جو کیریکٹرز ہیں، ان لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے اور اپنے اپنے کردار سے ہم لوگوں کو پیغامات دیے ہیں۔ بہت پہلے میں آپ کے شہر رامپور میں مجلسوں کو خطاب کر چکا ہوں، جس میں بہت ساری چیزیں میں نے بیان کی تھی۔ اس سے مزید اور آگے کہ آج میں جناب قاسم کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ 7 محرم ہے اور پیغامات کربلا کے عنوان سے مجلس کو خطاب کر رہا ہوں۔ جناب قاسم امام حسن علیہ السلام کے بیٹے جب کربلا میں پہنچے تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے یہی سوال کیا تھا کہ چچا جان کیا میرا نام نہیں ہے شہیدوں میں؟ کیا بیٹا تمہارا بھی نام ہے اور علی اصغر کا بھی نام ہے؟ جناب قاسم تڑپ گئے تھے۔ میرا موضوع گفتگو نہیں ہے، لیکن یہاں پر بھی ہمارا آپ کے لیے پیغام ہے۔ عزیزان گرامی، جناب قاسم روز عاشور جب اجازت کے لیے جا رہے تو امام حسین علیہ السلام بار بار کہتے ہیں کہ تم میرے بھائی کی نشانی ہے، بھلا میں تمہیں کیسے اجازت کر دوں؟ جب میں اپنے بھائیا کی زیارت کے لیے مشتاق ہوتا ہوں تو میں تمہاری زیارت کرنے کرتا ہوں۔ بالآخر ذاکرین پڑھتے ہیں اور تاریخ کی کہتی جناب ام فروا خود نہیں اجازت نہیں امام کی بارگاہ۔ خدا کی قسم ان عورتوں کا کردار کربلا میں کتنا عظیم ہے۔ گئی اجازت لینے کے لیے تو امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم سے ایک سوال کیا تھا، بیٹا قاسم تم ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ موت کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے کہا چچا جان میں موت کو ایسا محسوس کر رہا ہوں شہد سے زیادہ شیریں۔ کہ موت کی لذت، موت کا ذائقہ، ظاہر موت ایک ذائقہ ہے، قرآن مجید اس کی گواہی دے رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے نا؟ تو اس کا مطلب ایک ذائقہ ہے موت کا۔ جناب قاسم یہ جملہ کیوں کہا؟ کوئی مشروب تو ہے نہیں، ذائقہ تو ہے، کوئی پینے والی چیز نہیں، کوئی کھانے والی چیز نہیں، اور جس کو اس کا ذائقہ محسوس ہوا وہ اس دنیا سے گزر گیا۔ جناب قاسم دنیا میں رہتے ہوئے اس کا ذائقہ بتا رہے ہیں، کیسے بتا رہے ہیں، کیوں بتا رہے ہیں؟ اور چلتے ہیں منازل آخرت کی طرف۔ شیخ عباس قمی علیہ رحمہ منازل آخرت میں موت کا ذائقہ لکھتے ہیں۔ 2 طرح کا ذائقہ، ایک کڑوا ہے ایک میٹھا ہے، 2 طرح کی کیفیت ہے، ایک بہت ہی خوبصورت کیفیت ہے اور ایک بہت تکلیف دہ کیفیت ہے۔ بزرگوں سے ہم نے سنا ہے اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہے کہ موت 2 طریقے سے آتی ہے، جو روح نکلتی ہے 2 طریقے سے نکلتی ہے۔ ایک کیفیت ہوتی ہے مومنین کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے اور مومن کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن کچھ گناہگاروں کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے گویا کہ خاردار درخت پر ریشم کے کپڑے ڈال دیے جائیں اور اسے کھینچے جائیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھو شیخ عباس قمی علیہ رحمہ نے اس موقع پر یہ بھی محسوس کیا اور اس میں رقم کیا منازل آخرت میں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے مرنے کے آخری وقت میں تم یہ سمجھو کہ اگر وہ تکلیف میں تو سمجھو گناہگار ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اگر مرنے کے وقت میں بہت ہی آرام سے ہو تو سمجھو وہ مومن ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ دنیا میں اللہ کچھ لوگوں کو سزا دے کر کے وہاں پر پاک کر دینا چاہ رہا ہے، انہوں نے کہا یہ بات ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گناہگاروں کے لیے موت کڑوی ہے اور مومن کے لیے موت میٹھی ہے، اس کا ذائقہ اچھا ہے۔ اب چلو چلتے ہیں وہاں پر۔ اب موت کا ذائقہ سمجھ میں آ گیا، کس کے لیے موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ جناب قاسم کیا کہہ رہے ہیں کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ عزیزان گرامی، میں جناب قاسم کی بارگاہ میں چلتا ہوں اور کہتا ہوں آپ نے کیسے کہہ دیا، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ جناب قاسم مجھ سے کہیں گے کہ تمہیں نہیں معلوم موت کا ذائقہ بھی ہوتا ہے۔ انسان کا کردار، انسان کا عمل طے کرتا ہے کہ موت کا ذائقہ اس کے لیے کیا ہوگا۔ یہ انسان کا کردار، انسان کا اخلاق، انسان کا عمل یہ طے کرے گا کہ موت کا ذائقہ۔ اگر کسی کا کردار اور اس کا عمل بہت ہی خوبصورت ہو تو لامحالہ وہ کہے گا موت ہمارے لیے بہت اچھی شے ہے اور موت کا ذائقہ میرے لیے بہت بہتر ہے۔ جناب قاسم کربلا کی زمین پر یہ جملہ کہہ کر کے کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ اس عمر میں بھی میں اعلان کر رہا ہوں کہ میری اب تک کی پوری زندگی میں ایک گناہ بھی سرزد نہ ہوا، میرا کردار اتنا خوبصورت ہے، میرا عمل اتنا اچھا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے زندگی بسر کی ہے، لہٰذا اگر موت آ بھی جائے تو ہمیں شہد سے زیادہ شیریں محسوس ہوگی۔ لہٰذا جناب قاسم ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں
ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کربلا کی زمین سے کہ اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے عمل کو اتنا حسین بناؤ، خدا کی بارگاہ میں راضی بارضا اس انداز سے رہو کہ اگر موت تمہیں آئے بھی تو اس کا ذائقہ تمہیں بھی شہد جیسا میٹھا محسوس ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ظاہر ہے کہ آج 7 محرم ہے اور جناب قاسم کا تذکرہ ہے، تو جناب قاسم کو کسی بھی طریقے سے اجازت نہیں ہے۔ جناب قاسم کے لیے مشہور روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو گود میں لے کر کے بٹھایا، اور ان کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ ان کا قدم گھوڑے کے رکاب تک نہیں پہنچتا تھا، جس سے پیر رکھے جاتے ہیں وہاں تک نہیں پہنچتا تھا۔ جناب قاسم نے جنگ کی، لیکن ایک وقت آیا ہے کہ اپنے چچا امام حسین علیہ السلام کو آواز دی، چچا جان میری مدد کو آؤ۔ تاریخ کہتی ہے جناب امام حسین علیہ السلام اتنی تیزی سے دوڑے اپنے بھائی کی نشانی کی حفاظت اور مدد کی خاطر کہ جو سامنے دشمن فوج تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ آج علی کا بیٹا جلال میں آ گیا اور حملہ کرنے کے لیے آ گیا۔ ادھر کی فوج ادھر، ادھر کی فوج ادھر۔ تاریخ کہتی ہے جناب قاسم کا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پائمال ہو گیا ہے۔ عزادارو 7 محرم ہے، میں بہت زیادہ عرض نہیں کروں گا۔ میرے ایک جاننے میں ایک قصبے میں گیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے، تو وہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے جناب قاسم کا مصائب پڑھا، اور جب پامال یہ جسم اطہار جناب قاسم میں نے بیان کیا تو مجھ سے وہ رو رو کے مجلس تمام ہو گئی۔ میں ان کے دروازے پر آ گیا، تب تک وہ روتے رہے۔ میں نے کہا صبر کیجئے، ظاہر ہے یقیناً اس میں ہم کتنا بھی گریا کرتے رہے کم ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں مولانا، میں کیوں رو رہا ہوں میں آپ کو بتاؤں۔ میں جب زلجنا سجانے کے لیے پلاسٹک کے چٹے پر گھوڑے کو لے کر کے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ گھوڑے کی جو نال ہوتی ہے نا، جہاں جہاں اس کا قدم پڑتا تھا پلاسٹک کا جو چٹا ہوتا ہے جو نیچے بچھایا جاتا ہے وہ وہاں سے کٹ جا رہا ہے۔ جب آپ نے پامالی جناب قاسم کا تذکرہ کیا تو میرے ذہن میں وہی تصویر پھیل گئی کہ ہائے گھوڑے کی نال سے جسم نازنین پر جب پڑا ہوگا تو جناب قاسم کے جسم کا کیا حال ہوا ہوگا۔ عزادارو مقتل لکھتا ہے کہ جہاں قاسم کا پیر رکاب تک نہیں پہنچتا تھا وہیں پر جناب قاسم کا جسم گھوڑے کی نال سے پامال ہو کر کے اس قدر پھیل گیا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اٹھایا تو منہ پہ منہ رکھا، کمر میں ہاتھ ڈالی، ارے پیر زمین پر خط کرتے ہوئے چلے، ہائے قاسم، ہائے قاسم کی صدا بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم بقضائہ و تسلیم۔ ٹوٹ رہا تھا گھر میرا، دیکھتی رہی آنکھیں، بین تھا یہ زہرا کا، دیکھتی رہی آنکھیں، وہ عجیب منظر تھا، دیکھتی رہی آنکھیں، بین تھا یہ زہرا کا، دیکھتی رہی آنکھیں، جس کو میں نے پالا تھا اس پہ ایسا نرغا تھا، 3 دن سے بھوکا تھا، 3 دن سے پیاسا تھا، پیٹتی تھی میں سر کو، پیٹتی تھی میں سر کو، دیکھتی رہی آنکھیں، بین تھا یہ زہرا کا، دیکھتی رہی آنکھیں، جب شبیہ احمد نے سینے پہ سینہ کھائی، سر کو پیٹتی باہر
زہرا کا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔